मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अमान में रखे और हमारे गुनाह माफ़ करके हमें जन्नतुल फ़िरदौस में पनाह और जगह अता फ़रमाए। बेशक पनाह उसी के हाथ में है, दुनिया में भी इज़्ज़त दे और आखिरत में भी इज़्ज़त अता फ़रमाए। बेशक वही ज़िल्लतों से बचाने वाला है। तो आज हमारी सूरह बकरा शरीफ की 178 और 179 दो आयात जो हैं हमारे सबक का हिस्सा होंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितनी प्यारी बात है। मैं आपको तकरीबन अक्सर दोहराती रहती हूँ कि कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल मुत्तकून, या अय्युहन नास। तो अब जो है पहले मुत्तकीन की निशानियाँ कल की वीडियो में आपने पढ़ी और सुनी। आज के सबक में आप देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को अल्लाह ताला ने मुखातब करे। कितना प्यारा अल्लाह और बंदे का रिश्ता है। अगर आप महसूस करेंगे आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। जब वो ईमान वाले कहता है तो कितना बड़ा भरम है जो इंसान को मिल जाता है। कितना बड़ा इत्तेकाद और यकीन है जब रब जो है वो बंदों को कहता है ऐ ईमान वालो। कितने लुत्फ़ वाली चीज़ है। अगर आप तवज्जो करेंगे तो मज़ा आएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, तुम पर मक़तूलैन के बारे में क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है। तर्जुमा करने के बाद बताऊंगी क़िसास होता क्या है। इसमें फिर तशरीह में आपको बात की समझ आ जाएगी, मफ़हूम की। अल हुर्रो बिल हुर्रे, आज़ाद के बदले आज़ाद। वल अब्दो बिल अब्दे, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम। अब मैंने एक दिन हदीस बता रही थी कि मौला मीर कायनात की कि आप जब आपसे पूछता कोई भी कि आप यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका क्या रिश्ता है, तो आप हमेशा जो है वो फरमाया करते कि मैं मोहम्मद के यानी ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। वल उनसा बिल उनसा, और औरत के बदले औरत। अब हाँ, फ़ामन ओफ़िया लहू मिन अहीहे शैयन। अब हाँ, अगर कातिल को इसके भाई की तरफ से क़िसास की कुछ छूट मिल जाए तो अच्छे पैराए में दियत का मुतालबा किया जाए और फ़त्तिबाउम बिल मारूफ़, अच्छे अंदाज से, व अदाउन इलैहि बे इहसानिन, और कातिल को चाहिए कि वो अच्छे तरीके के साथ इसे अदा करे। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमतुन, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक किस्म की तख़फ़ीफ़ और मेहरबानी है। फ़मन इतदा बअदा ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम, बस जो इसके बाद भी ज़्यादती करेगा इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वालकुम, अगली आयत, वालकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, और ए अक्ल वालो तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है, उम्मीद है तुम इस कानून के सबब बचते रहोगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये दो आयात मैंने पढ़ी हैं। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। पहले ये आपको पता होना चाहिए क़िसास किसे कहते हैं। पहले जब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर नहीं हुआ था तो क्या करते थे लोग, लड़ाइयाँ तो ज़ाहिर शुरू से ही इंसानों के अंदर होती हैं। तो अगर किसी का एक बंदा कत्ल हो जाता किसी कबीले से तो वहाँ पूरे पूरे घर कई लोग जो थे वो मार दिए जाते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजूद मुस्तफ़ा के सदक़े से ये कानून जो क़िसास का है ये निकाला। क़िसास का मतलब ये होता है कि अगर औरत को मारा है तो उसकी औरत ही मारी जाए,
اور اگر مرد کو قتل کیا گیا ہے تو مرد کو قتل کیا جائے، اگر غلام کو قتل کیا گیا ہے تو غلام کو قتل کیا جائے، اگر آزاد کو قتل کر دیا ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے۔ تو یعنی کہ بدلہ ایک ہی بندہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خاندان کے خاندان جو ہے وہ مار دیے جائیں۔ اس کو قصاص کہتے ہیں۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے اتنا ہی اس کو نقصان پہنچایا جائے، یہ ہے قصاص۔ اب دوسری اس میں کیٹیگری کیا بیان کی گئی ہے؟ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ، یعنی اگر وہ معاف کرنا چاہے اپنے بھائی کو کہ اس نے قتل کر دیا ہے۔ اب بھی آپ دیکھو گے بعض اوقات گاڑی کے آگے کسی کا کوئی بزرگ آ جاتا ہے یا وہ نیچے کوئی بچہ آ جاتا ہے یا کچھ بھی، تو وہ لوگ کہتے ہیں چھڈو کی تھانے جانا ہے۔ اب وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں لے دے کے چھوٹ کر لو، وہ معافی دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے کرنا ہے، تو معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھائی معاف کرنا چاہے اپنے بھائی کو تو وہ معاف کر دے، اور جس نے جو ہے وہ معافی لی ہے اس کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کو دیت کا مطلب کچھ مال اس کو کچھ دے بطور تحفہ۔ دیت کا کیا مطلب ہوا؟ مال، کچھ معاوضہ، کچھ ہدیہ، کچھ دے دے اس کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ اس کے غم کا کچھ نہ کچھ مداوع ہو جائے۔ تو اس کو دیت کہتے ہیں۔ اوفیہ کا مطلب معاف کرنا، جو کوئی معاف کرنا چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اچھے طریقے سے لین دین کر کے تو قتل کی معافی کا اہتمام کر لو۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قصاص کو کیا فرمایا؟ ذالک تخفیف من ربکم، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے۔ تخفیف کی ہے نا، تخفیف کا مطلب ہوتا ہے کمی، تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنے بڑے جو فساد ہوتے تھے ان کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر قتل برائے قتل، ایک کا قتل ایک، اس کے بعد معاف جو کر دے اس کو، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ تم جو ہے وہ خاندانوں قبیلوں کو نہ مارو بلکہ ایک کے بدلے میں ایک ہی مارو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اللہ کا حکم آ گیا قصاص کا، معاف کرنے کا، تو پھر اس کے بعد بھی فَمَنِ اعْتَدَىٰ، اس کے بعد بھی جو بندہ زیادتی کرتا ہے، پھر بھی کہنا نہیں مانتا اللہ کا اور خاندان کسی قبیلے کو جو ہے پورے گھر جو ہے وہ مار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کو میں عذاب دوں گا۔ اور قتل بھی جائز نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں پورے خاندان کو جو ہے یا دیگر ریلیٹیوز کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ اگلی آیت میں دیکھیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، کہ یعنی یا اولِ الالباب، اے عقل مندوں کے لیے، اولِ الالباب کے لیے۔ آپ لفظوں کو چھوٹا چھوٹا یاد کیا کرو۔ اول الالباب، میں نے پہلے کہا تھا ہم نے عالم فاضل تو نہیں بننا، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ ہاں، میں آپ کو بڑا کو مفتی نہیں بنانے والی، میں صرف قرآن کی روشنی میں جتنی قرآن کی آیت کہے گی ادھر ہی رکھ کے سمجھانے والی ہوں۔ کیوں؟ بہت علم والے بڑے مفتی بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ، بڑے ویسے بیٹھے ہیں، جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، یہ ہم نے جو ہے پہلے ارادہ کیا ہوا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ تو اسی کے مطابق ہے کہ اول الالباب پہلے تھا کہ جو اول الالباب ہیں وہ تفکر کرتے ہیں کائنات میں، زمین و آسمان کی خلقت میں، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ کون؟ جو اول الالباب ہیں۔ اب یہاں بھی جو عقل مند ہیں ان کے لیے قصاص میں زندگی ہے، تاکہ جو متقی بننا چاہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچے رہو۔ متقی کے معنی ہوتے ہیں ان چیزوں سے بچ جانا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ متقی کے معنی تقوی، جو لفظ تقوی سے نکلا ہے، تو بچنا۔ آپ اپنی زندگی میں بچنا چاہو، اور میں بالخصوص جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم عورتوں کو، مردوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے بہت زیادہ، لیکن ان کا اپنا انداز ہے، لیکن عورتوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ غیبت کی بیماری۔ یہ غیبت جو ہے اس کو جو ہے وہ روکنا ہوگا، غیبت کو چھوڑنا ہوگا، اور اپنا دھیان جو ہے قرآن کی طرف
لگانا ہوگا، اپنی اولادوں کی تربیت کی طرف جو ہے توجہ کرنی ہوگی، اپنے گھر کو سنبھالنا ہوگا، باقی بے معنی کی چیزوں سے ہمیں ہٹنا ہوگا۔ میں امید کروں گی کہ آپ قصاص اور معاف کر دینے والے اللہ کے قانون کو ضرور سمجھ چکے ہوگے، اور اس کے بعد اولو الالباب کون ہیں جو اللہ کے قوانین کو مانتے سمجھتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ چکی ہوگی، کیونکہ نتیجہ ہوتا ہے سبق کے بعد کہ متقی کون ہوتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، بے جا زیادتی سے بچ سکو، بے جا ظلم و ستم سے بچ سکو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم و عمل کو یکساں کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔